الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ مریم کا دوسرا رکوع ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہاں سے پورے رکوع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی تفصیل ہے، اور اس تفصیل کو بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کر دی گئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 یا 15 سال تھی، جیسا کہ اقوال مختلف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو فوراً پردے کے پیچھے چھپیں اور کہا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ میں انسان نہیں بلکہ جبریل امین ہوں، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بچے کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اور پھر حضرت مریم کے گریبان میں حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے ہی ولادت کے دن قریب آئے تو ان کے دل میں بطور الہام کے اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ آپ فلاں جگہ تشریف لے جائیں۔ وہ ایک ٹیلے کی طرف اشارہ تھا، ایک بلند جگہ کی طرف اشارہ تھا، اور وہاں پہ بغیر موسم کے اللہ نے کھجور پر پھل بھی لگا دیے اور پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں رہیں، اس کھجور سے کھجوریں بھی کھاتی رہیں، چشمہ سے پانی بھی پیتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے نفاس کے دن پورے ہو گئے۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آگے ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ بڑی تفصیل سے اور بڑے ہی عمدہ الفاظ کے ساتھ، بلکہ بڑے ہی دردناک الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس جب اپنے خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو حضرت مریم کو یہ حکم تھا کہ آپ نے لوگوں کے جواب میں کچھ نہیں کہنا، بلکہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دینا ہے کہ اس سے پوچھیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بتائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو دودھ پیتے ابھی چند دن کے بچے تھے، خود صفائی بیان فرمائی اور فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے، نبی بنائیں گے، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ برکت دیں گے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز کا قائم کروں، مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، اور جب تک میں زندہ رہوں اپنی ماں کا فرما بردار بن کر رہوں، اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ تو یہ پوری بات جب ہو گئی تو اس سے ان لوگوں کا جو اشکال تھا وہ ختم ہو گیا، جو بہتان وہ لگانا چاہتے تھے اللہ نے حضرت مریم کو اس سے بری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اور یہ بتایا کہ صرف تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے تو وہ خدا کے بیٹے ہو گئے، تو کیا اس سے پہلے تم نے یہ نہیں سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کا باپ بھی نہیں تھا، بیٹا ماں بھی نہیں تھی، ان کو تو کسی نے خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ تو جب ایک ایسی شخصیت پہلے گزر چکی ہے، نہ جس کی ماں تھی نہ جس کا باپ تھا، جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں بنا
تو وہ بندہ جس کی ماں موجود ہے صرف باپ موجود نہیں ہے، وہ اللہ کا بیٹا کیسا بن گیا؟ تو اس لیے اس قسم کے اشکالات کو اگر کسی کے ذہن میں آئیں تو ماہر اہل علم سے پوچھ کر اپنے دل و دماغ کو مطمئن کر لینا چاہیے، اور اللہ کی بات اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کر لینا چاہیے۔ اسی میں انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔